ناظرین دوستو، عموماً ہر انسان نے اپنی زندگی میں سانپ، بچھو اور جنگلی حیات میں کئی طرح کے جنگلی جانور دیکھے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر کتنا بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو ڈر جاتا ہے، بلکہ انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ اگر یہ جنگلی جانور انسان پر حملہ کرنے اور کاٹنے کے لیے انسان کی طرف بڑھتا ہے تو انسان اس جنگلی حیات کا شکار ہوتے وقت بے بس ہو جاتا ہے۔ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت کیا غلط اور کیا صحیح ہے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور اگر کچھ لوگ ہوش میں رہتے بھی ہیں تو اس جنگلی جانور کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے کوشش میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ بچ نہیں سکتے۔ دوستو، ایسے خطرناک اور جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے ایک قرآنی آیت موجود ہے جسے شاید آپ نے آج تک نہیں سنا، اور اگر اس آیت کو پڑھا اور سنا ہے تو آپ کو اس کے فضائل اور فوائد کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو خود جنگلی حیات نے حضرت نوح علیہ السلام کو جنگلی حیات سے محفوظ رہنے کے لیے بتائی تھی، جو کسی قسم کے خطرناک جانور کے سامنے موجود ہونے پر پڑنے سے ان جنگلی جانوروں کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ آیت کون سی ہے، کس پارہ میں موجود ہے، تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، یہ جنگلی حیات سے محفوظ حفاظت میں رکھنے والی آیت حضرت نوح علیہ السلام کو سانپ اور بچھو کی طرف سے دی گئی تھی، جو اب قرآن کریم کی زینت ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم منکر ہو گئی اور ظلم و بربریت پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے فسادات پھیلانے لگی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام پتھر لگنے سے زخمی ہو جاتے، اور اب یہ زخم بڑھتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ پتھروں کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا جاتا۔ کرتے کرتے 900 سال گزر گئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت نہیں پائی۔ قوم سے تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ یہ میری امت تیرے عذاب کا مذاق اڑاتی ہے، یا پروردگار، دکھا تو کتنی طاقت والا اور عظمت والا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، اس میں تمام چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے اور لکڑی کا بندوبست کرنے کے لیے درخت اگا لیے اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہنستی رہی اور کشتی کا مذاق اڑاتی رہی جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے۔ تمام مسائل کے ساتھ تقریباً 100 سال بعد وہ کشتی تیار ہو گئی جس کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کو ان کے جوڑوں کے ساتھ کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں سانپ اور بچھو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، کاٹتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ سننے کے بعد سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسلوں کو بچائیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی انسان سلام علی نوح فی الارضین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود اور اس پتہ کرنے والے کی، ہم پہ پڑھنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو انسان اور چرند پرند اس نجات کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کے علاوہ وہ تمام رہ جانے والے منکر تمام کے تمام اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے، غرق نہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب طوفان تھم گیا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا۔ تمام انسان اور چرند جن پر اپنی اپنی زندگی آباد کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی سے کیا گیا وعدہ اور اس آیت کو آج تک کسی چرند پرند نے نہیں بلایا۔ دوستو، یہ آیت سلام علی نوح فی الارضین سورہ صافات کی آیت نمبر 79 ہے۔ اگر آپ بھی جنگلی حیات، خطرناک جانور یا سانپ بچھو کو دیکھ لیں تو یاد سے یہ آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ سانپ، بچھو اور جنگلی حیات آپ کو
نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمارے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔